ہم نے دیکھا ہے ایک تو پچھلے سال جو کاروائیاں ہوئی ایئر سٹرائکس اور ابھی حالیہ ایئر سٹرائکس ہیں، ایک سخت رد عمل تصور ہوا پاکستان کی طرف سے۔ وہ واقعات جو ہمارے طرف سے بھی جو وفاقی وزراء ان کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ امام بارگاہ پر جو اٹیک ہوا، اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے واقعات تھے، یہ ان کا رسپانس تھا۔ لیکن اب جو واقعات خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بیک ٹو بیک ہو رہے ہیں، وہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی وہ بڑھ گئے ہیں ان ایئر سٹرائکس کے بعد۔ یہ ساری صورتحال کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، یہ تو بات صحیح ہے کہ جو افغانستان اس وقت دہشت گردی کے سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے، وہاں پہ جو ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو ایک مانیٹرنگ رپورٹ بھی ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تقریباً 22 ایسے گروپ جو ہیں دہشت گردوں کے، جو کہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نشانہ جو ہے پاکستان بن رہا ہے۔ اور اس میں ایک شدت بھی آتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال جو ہے 2025 کا جو سال گزرا ہے، وہ پاکستان میں جو ہے پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ جو ہے واقعات ہوئے تھے دہشت گردی کے، جس میں ہمارے تقریباً 1000 کے قریب جو ہے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، آفیسرز بھی، اور ابھی بھی جو ہے ہم دیکھیں کہ اس سال کی شروع میں سے ہوتے ہی ہے اس کے واقعات میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے افغانستان کے اوپر ہم نے جتنے دباؤ ڈالا تھا، یا جو ہے پہلا حملہ نہیں تھا، پاکستان نے اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ اس قسم کی کارروائی افغانستان کے سوائل پہ کی تھی، جو کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے سینکچوریز کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے یہ ہمیں جو ہے اپنے نیشنل سیکیورٹی کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ایک اور بھی بات آتی ہے کہ اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اب کارروائیاں جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوہاٹ میں بھی واقعات ہو جاتے ہیں، بنو میں تو کئی دفعہ ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد ٹرائبل ایریاز میں، پرانے ٹرائبل ایریاز میں، وزیرستان اور باجوڑ میں تو بہت ہی زیادہ صورتحال خراب ہے۔ اور اب جو ہے آپ بکھر میں جو واقعہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پنجاب کی سرحد میں تک پہنچ گئے، اور اسلام آباد میں ایک جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے اس کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے کہ ان کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بات کو بھی، اور یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہیں کہ جو ملیٹنٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، ان کے پاس جو ہے آرگنائزیشن میں بھی ہے، کافی بڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان پر پلاننگ بھی موجود ہے، ہتھیار بھی موجود ہے، کیونکہ ان کی کارروائی باوجود اس کے کہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعات میں شدت آتی جا رہی ہے، نہ صرف واقعات میں شدت آتی جا رہی ہے بلکہ اس کا دائرہ کار بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اور بھی چیزوں کو غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہماری حکمت عملی، ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ صحیح جانب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ پچھلے 10-12 سال سے پاکستان اس دہشت گردی کی لڑائی میں مصروف ہے۔ ایک وقت یہ ضرور تھا کہ جب ہم نے جو ہمارے فارمر ٹرائبل ایریاز تھے وہاں پہ تقریباً طالبان کا قبضہ تھا، لیکن ہمارے فوجی آپریشن کے بعد جو ہے جی وہاں پہ ان علاقوں کو خالی کر لیا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہے پھر سے منظم ہو گئے اور آگے۔ ٹھیک ہے افغانستان میں ان کی سینکچوری ضرور ہے، لیکن دیکھیں اس میں ہمارا بھی ایک آتی ہے کہ یہ کارروائیاں تو یہاں سے ہو رہی ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار موجود ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات دیکھیں، دو علاقے جو ہیں، دو صوبے آپ کے متاثر ہیں دہشت گردی میں، ایک بلوچستان ہے اور ایک کے پی ہے، اور دونوں اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور پہ بھی دونوں انسٹیبل صوبے ہیں۔ تو جب ہے ایک اور دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی جب کی جاتی ہے تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جبکہ لوکل یا سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ان میں اس کا حصہ نہ ہو، کیونکہ اگر دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو زیادہ کارروائی ہے، کامیاب کارروائی جو ہے وہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کر سکتی ہیں، جو کہ ان کو باخبر ہوتے ہیں علاقے میں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو بھی جو ہے نشانہ بنایا ہے، جو کوہاٹ میں واقعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے کئی اور جگہ جی بنو ملا جو ہوا تھا، تو اس میں بھی ایک شدت آتی ہے۔ میرا خیال یہ کہ اس وقت غور کرنا چاہیے کہ ہماری ایک اسٹریٹجی لائعمل کیا ہو، اور ایک نیشنل نیریٹو بنانا چاہیے جی جو کہ ابھی نہیں ہے موجود۔ صوبائی سطح پہ اب اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں زاہد صاحب، اس میں جو ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، کرک میں جو واقعہ پیش آیا، کوڈ کاپٹرز کا جس انداز میں استعمال ہوا، زخمی ہونے والے اہلکاروں کی ایمبولنس کو بھی پھر بعد میں نشانہ بنایا گیا، تو اس حوالے سے بھی ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایک چیلنج تو نظر آتا ہے۔ اب اس کی جو ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے، اگر کے پی کے حوالے سے ہم بات کریں،
वज़ीर आला अफरीदी साहब सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ इंगेज भी कर रहे थे कुछ दिन पहले तक, लेकिन फिर हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल वजूहात होती हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन में उनके हवाले से एक फ़ैसला महफूज है, इमरान खान की सेहत का मामला है, तो टोन चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है। आज का उनकी हालिया दिनों में उन्होंने ये बात कही कि हमारी लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आपको लगता है कि जो एक तासुर मिल रहा था कि कम अज़ कम सिक्योरिटी के मामले पर सूबे और वफाक के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का माहौल बन सकता है, वो अब मादूम होता जा रहा है, अब हमें मज़ीद एक तकसीम नज़र आएगी और उसका इफेक्ट सिक्योरिटी पॉलिसी पे भी होगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, असल बात वही है कि जो एक आपकी महाज़ाराई जारी है मरकज़ी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ जो है केपी की हुकूमत के साथ, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और इसमें ये बात सही है कि जब एक ऐसा सूबा जहाँ पे इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी की, और एक इसमें एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है सूबे के और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर इस सूरत हाल में हम कभी भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उस पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी बॉम्बिंग कर लें अफ़गानिस्तान में, इससे वो मसला हल नहीं होगा। असल बात ये आती है कि कोशिश इस बात की करनी चाहिए, ख़ास तौर पे मरकज़ी हुकूमत को इसका ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है कि वो उस पे यानी कोई एक बेहतर लाएमल बनाए, ताकि जो है वहाँ पे जो कशीदगी है उसको दूर किया जा सके। वो अलग बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे जैसे आपने बताया कि उन्होंने एक ऐलान किया है कि फ़ोर्स कायम करेंगे इमरान खान को छुड़ाने के लिए, यकीनी तौर पे ये कोई सही तरीका नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये सूरत हाल इस तरह से हुई कैसे है? क्या मतलब ये कि जो इमरान खान के इलाज के मसले पे बात आ रही है, वो तो बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता था। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जाती, उनके डॉक्टरों से भी उनको मिलने की इजाज़त दी जाती, तो सूरत हाल शायद इतनी ख़राब नहीं होती। बात ये आती है कि जैसे जो ये हुकूक तो आपको पहले भी जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे उन सबको हुकूक हासिल थे। तो मसला ये आता है कि बजाय इसके कि इन चीज़ों को हल किया जाए, हमने ये एक ईगो का सवाल बन गया है दोनों तरफ से, और उसको जो है कोई भी फ़र्क नहीं चाहता है कि उस चीज़ को हल किया जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल। अब देखें, रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं, कितने लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ पर केपी में, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो नज़रें इस वक्त पड़ी हुई हैं कि केपी की हुकूमत और मरकज़ के दरमियान, या केपी की हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक महाज़ाराई है, सारी तवज्जो तो उसकी तरफ मरकूज़ हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि इस पे कोई करना चाहिए, तो हल तलाश करना चाहिए, वरना सूरत हाल इससे बदतर होती चली जाएगी। इससे बेहतर हालात दहशतगर्दों को नहीं मिल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़ साहब समझते हैं कि एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, वफाक और केपी के दरमियान भी एक कोऑर्डिनेशन होनी और होती हुई सिर्फ दिखनी नहीं चाहिए, एक जेन्युइन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वरना तो हौसला अफजाई होती रहेगी इन दहशतगर्दों की जो हर रोज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।